جلیل عباس جیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب. جلیل عباس جیلانی صاحب امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں امریکہ میں پاکستان کے. جیلانی صاحب, what exactly is going to be the outcome of these talks? It's a very difficult question. Obviously, it takes time. اور اتنی دھائیوں سے یہاں پہ ایک ایشو ہے جو دو ممالک کے درمیان کھڑا ہوا ہے, and they are arch rivals, but we have managed to make them sit across the table. So do you think کہ کوئی رزلٹ نکل آئے گا, کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکل آئے گی, یا مزید جو ہے یہاں پہ کوئی وینیو یا فار دیٹ میٹر کوئی نئی ڈیٹ اناؤنس ہوگی مزید مذاکرات کے لیے؟ جی رانا صاحب, بہت بہت مہربانی مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ موضوع پہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ نے ایک بہت ہی مشکل سوال پوچھا ہے. مشکل اس لیے کہ مذاکرات بس ابھی شروع ہوئے ہیں, لیکن اس کو پری جج نہیں کیا جا سکتا اس مذاکرات کے آؤٹ کم پہ. لیکن جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں دونوں ممالک کی جانب سے, تو میں کافی آپٹیمسٹک ہوں کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے. اس میں یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان چند گھنٹوں کی ملاقات جو ہو رہی ہے اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ شاید ڈیولپ ہو جائے بعض ایشوز کے اوپر, لیکن اس کو اگر آپ ایک کہیں کہ یہ کوئی بہت ہی زیادہ پازیٹیو آؤٹ کم نکلے تو وہ شاید ابھی اٹس ٹو ارلی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپٹیمسٹک ہوں کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو نامینیٹ کیا ہے. جے ڈی وینس کا اپنا ایک قد کاٹ ہے اس پوری جو امریکن ایڈمنسٹریشن میں وہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس جو سی ہے, کانگریس وائس پریزیڈنٹ وہ کانگریس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, تو اس حساب سے ان کی کانگریس کی بھی ایک طریقے سے ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے اس کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے خیال کے مطابق جو یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں وہ امریکہ کی خواہش پہ بھی تھی, اور پھر ایران نے بھی اس کا ایک مثبت جواب دیا. لیکن اس کے اندر لازمی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا, کیونکہ اگر آپ ایک ہفتے پہلے کی اگر جو سچویشن دیکھیں تو اس میں کافی جو ان کی جو پوزیشنز تھیں امریکہ کی بھی اور ایران کی وہ پولز اپارٹ تھیں, اور اس صورت میں ایک مشکل نظر آ رہا تھا کہ دونوں ممالک آمنے سامنے بیٹھیں گے. لیکن میرے خیال میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو رول پلے کیا اس کی وجہ سے یہ ایک بریک تھرو پیدا ہوا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایشوز رانا صاحب بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں, اور اس کے اوپر میرے خیال میں کافی اس کے اوپر یہ ڈسکشنز طویل ہوگی, اور شاید ایک سٹنگ کے اندر وہ کوئی نتیجہ شاید نہ نکلے, کیونکہ دونوں ممالک نے اپنی اپنی ممالک میں جا کے کنسلٹیشن بھی کرنی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ امید ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی حوصلہ افزا اس کا نتیجہ نکلے گا, لیکن اس کے لیے کافی اور مذاکرات کی بھی ضرورت ہوگی. تو جو میڈیشن ہم کروا رہے ہیں, پاکستان جو میڈیشن کروا رہا ہے جیلانی صاحب, اب اس میڈیشن کو اگر میں کہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جب بھی نیکسٹ ڈیٹ اگر جو اناؤنس ہوگی وہ بھی اسلام آباد میں ہوگی, تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ جی نہیں, میرے خیال میں تو غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا ہی انیشیٹو تھا, اور ہونا تو یہی چاہیے کہ اسلام آباد میں ہی مذاکرات ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ جب یہ دونوں پارٹیز مل بیٹھیں گی تو یہ فیصلہ کریں گی کہ اگلا جو راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا وہ کب ہوگا اور کس جگہ پہ ہوگا. جو لاجیکل جو ان سے ہے بنتا ہے وینیو, وہ تو اسلام آباد ہی بنتا ہے. اچھا جیلانی صاحب, ایک چیز سمجھائیں ہمیں ذرا کہ دیکھیں ایران جو ہے این پی ٹی کا ممبر ہے, اور جو کنسرنز ہیں, جو 15 کنسرنز ہیں, 15 پوائنٹس جو ہیں جو ریز کیے ہیں امریکہ نے, وہ اپنی جگہ, 10 کنسرنز 10 پوائنٹس جو ہیں ایران کے وہ اپنی جگہ. سو اگر ہم ان پوائنٹس کو دیکھیں تو آبویسلی جب آپ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ ایک ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں اور بڑے سیزنڈ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں آپ, سو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں ہم تو 15 پوائنٹس اپنی جگہ, 10 پوائنٹس اپنی جگہ, ان میں سے
کوئی پوائنٹس تو ایسے ہوں گے جس پہ آلریڈی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی. کچھ ریمیننگ پوائنٹس ڈیفینیٹلی ہوں گے, اٹ ٹیکس ٹائم ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. تو وہ جو 15 اور 10 میں سے کوئی پوائنٹس ہیں, ان میں سے کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہوں گے دونوں اینڈ سے؟ رانا صاحب, اس وقت تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن بات میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. جو مین ایشوز ہوں گے میرے خیال کے مطابق وہ تو ایک جو نیوکلیئر ایشوز ہوں گے, میسائل ایشوز ہوں گے, ہارموز کا جو ہے اس کا کھلنا ہوگا, اسٹریٹ آف ہارموز کا, اور امریکہ کے اوپر اور امریکہ نے جو ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کو لفٹ کرنا ہوگا. اب لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سینکشنز کو دیکھیں تو وہ سینکشنز کوئی ایک سینکشن تو ہے نہیں ہے, اس کے اندر امریکن بائیلیٹرل سینکشنز ہیں جو کہ امپوز ہوئی ہیں ایران کے اوپر, اس میں یونیلیٹرل سینکشن وہ جو یو این کی سینکشنز ہیں وہ بھی ہیں, ان کا بھی ہے, اور ان ساری سینکشنز کو ریموو کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگتا ہے. پھر کچھ فروزن ایسٹس کی بھی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ایران کہتا ہے کہ ان کے کچھ فروزن ایسٹس ہیں امریکہ کے اندر, اور جن کی بھی ریلیز کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس کے لیے وقت درکار ہوگا ان تمام چیزوں کو ایک منطقی انجام تک پہنچنے میں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ بڑے مشکل ایشو تھے, مثلا نیوکلیئر ایشو, اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو جنوری میں جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے, جو عمان جن کو وہ کر رہا تھا, جن کو سٹیئر کر رہا تھا, تو اس کے اندر جو اگر آپ عمانی فارن منسٹر ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں یا ان کے بیانات دیکھیں اور ان کے آرٹیکل دیکھیں, تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ایشوز کے اوپر بھی کافی حد تک جو معاملات آگے بڑھ چکے تھے, اور یہ کہ بلکہ یہ تھا کہ وہ کنسیڈ کر گئے تھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ اگر وہ بات صحیح ہے تو وہ ایک ایشو ہے جس کو ریزالو جلدی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایران کی خواہش ہے کہ وہ اپنی جو ایک جو یورینیم انریچمنٹ ہے وہ تو اس کو ایک این پی ٹی کے تحت بھی اس کو حق ہے ایک خاص لمٹ تک, تو لیکن ایک خاص لمٹ کے بعد جو انریچمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے. دوسرا میسائل کا ایشو ہے, وہ بڑا ذرا مشکل مجھے ایشو نظر آتا ہے, تو اس کے اوپر کافی میرے خیال میں بات چیت لمبی ہوگی. پھر اس طریقے سے اسٹریٹ آف ہارموز ہو گیا, اور جو باقی مسئلے مسائل ہیں. ایک ایشو جو کہ پچھلے 2-3 دنوں میں کراپ اپ ہوا وہ لیبنان کے اوپر جو اسرائیلی اٹیکس ہیں. تو وہ جو اسرائیلی اٹیکس لیبنان کے اوپر ہوئے ہیں, اس سے ایک سٹیج پہ تو لگتا تھا جس طریقے سے یہ سارے کے سارا پروسیس ہی ڈیریل ہونے کا خطرہ تھا, لیکن شکر ہے کہ بیٹر سینس پریویلڈ اور دونوں ممالک یہاں پہ اکٹھے ہوئے. تو امید ہے کہ وہ مسئلہ بھی جو سا ہے وہ حل ہو جائے گا جلد از جلد, کیونکہ اگر امریکہ کی خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, اور جو کہ ہمیں لگتا بھی ہے کہ مذاکرات وہ کامیاب ہوں گے جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ اس کے اندر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو بھی ریسٹرین کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اقدامات ضرور کیے جائیں گے.